اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 87۔ انسان اپنی طبیعت کے مطابق جو اسے بات ملے اسے سن کر خوش بھی ہوتا ہے اور اسے قبول بھی بڑی جلدی کرتا ہے۔ قبول تو ایک قسم کا اس نے پہلے ہی کیا ہوا ہوتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، لیکن اگر کوئی چیز اپنی طبیعت کے، اپنے مزاج کے، اپنی خواہشات کے خلاف سنتا ہے تو اسے قبول کرنے میں پھر ذرا دیر لگتی ہے، اور بعض اوقات تو موقع پر ہی اسے بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی وجہ کے موقع پر ہی انکار کر دیتا ہے، جھٹلا دیتا ہے، اور کبھی لڑنے پر بھی اتر آتا ہے کہ یہ بات کیوں کی گئی۔ بہت کم انسان ایسا کرتا ہے کہ غور و فکر کرے، اس کی حقیقت پر غور کرے، پھر اگر وہ سچائی نظر آئے تو اسے پھر تسلیم کر لے۔ ایسا کرنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، کتنے معجزات دیے، کتنی نشانیاں دیں، پھر ان کے بعد بنی اسرائیل میں انبیاء کرام کا ایک طویل سلسلہ چلا، ایک ایک وقت میں کئی نبی اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرنے والے، تورات کی تعلیم دینے والے۔ پھر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دے کر بھیجا، انہوں نے پھر محنت کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے معجزات بھی دکھائے، حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی نصرت فرمائی۔ تو اتنے انبیاء کرام کی محنت، اتنی دعوت، اتنی تبلیغ کا نتیجہ وہی نکلا کہ جب بھی کوئی بات اپنی طبیعت کے خلاف، اپنی خواہشات کے خلاف لگی تو بس آگے سے تکبر کرنے لگے، آگے سے جھگڑنے لگے، انبیاء کرام کا انکار کرنے لگے، ان کو جھٹلانے لگے، حتیٰ کہ بعض اوقات تو انبیاء کرام کو شہید بھی کر دیا۔ اور بعض اوقات جب اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیمات کو بیان کرتے، آگے سے ان کو طعنہ کے طور پر، طنز کے طور پر کہتے کہ تمہاری باتیں ہمارے اوپر اثر نہیں کرتی، ہمارے دل غلافوں کے اندر محفوظ ہیں، جو ہمارے باپ دادا نے ہمیں دین دیا ہے، جو ہمارے باپ دادا کے طریقے ہیں، ہم تمہارے کہنے سے ان سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ پھر تورات و انجیل میں اور انبیاء کرام کی تعلیمات میں قرآن مجید کا تعارف، اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی برکات سب کچھ موجود تھا۔ تو پھر جب بھی ان کا کہیں کافروں سے مقابلہ ہوتا یا کہیں پر کوئی لڑائی ہوتی، کوئی مسئلہ ہوتا، تو قرآن مجید ابھی نازل نہیں ہوا تھا، قرآن مجید کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ کو کہ یا اللہ جو کتاب کا آپ نے وعدہ کیا ہے کہ کتاب آخری کتاب آنے والی ہے، نازل ہونے والی ہے، اتنی برکتوں اور عظمتوں والی کتاب ہے، اس کے وسیلے سے آپ ہمیں کامیاب فرما دیجیے، اس کتاب کے وسیلے سے آپ ہمارے مسائل حل فرما دیجیے۔ اب جو قوم یہاں تک اس کتاب سے محبت کرتی ہو، لیکن جیسے ہی وہ کتاب سامنے آئے تو اسے پہچاننے سے انکار کر دیں، وہ کتاب جب سامنے ہو اسے پہچاننے سے انکار کر دیں۔ اب یہ ان کا معاملہ تھا کہ انہوں نے نازل ہونے سے پہلے اس کتاب سے محبت کی، جب یہ کتاب ابھی نازل نہیں ہوئی تھی انہوں نے اپنی کتابوں میں اپنے انبیاء کی زبان سے اس کتاب کی شان سنی تو اس سے محبت کی، لیکن جب سامنے آئی تو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اگر ہم اپنے معاملات پر غور کریں، ہمارے سامنے یہ کتاب موجود ہے، ہم نے بند کتاب سے محبت کی، اس کے نام سے محبت کی، اس کو چوما سینے سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، لیکن جب کھول کر
دیکھا اس کے اندر جو کچھ تھا ہم نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد پے در پے لگاتار رسول بھیجتے رہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو واضح صاف نشانیاں اور معجزات عطا فرمائے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کی روح قدس کے ذریعے سے مدد کی، ان کو قوت دی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جب بھی تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول آئے، بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ، اور انہوں نے وہ احکام اللہ تعالیٰ کے بیان کیے جو تمہارے دلوں کو اچھے نہیں لگتے تھے، جو تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں تھے، استکبرتم، تو تم آگے سے تکبر کرنے لگے، جھگڑنے لگے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، انبیاء کی ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا، ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور انبیاء کرام کی ایک جماعت کو تم نے شہید کر دیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور تمہارے بہت سارے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف ہیں، تمہاری باتیں ہمارے اوپر اثر نہیں کرتی۔ یاد رکھو یہ غلاف نہیں تھے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، یہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پر برس رہی تھی جو اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے۔ فقلیلا ما یؤمنون، تو بس بہت تھوڑے تھے جو ایمان لانے والے تھے اپنے اس کفر کے سبب سے، جو انکار کرتے تھے، اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب ان کے پاس پہنچی، مصدق لما معہم، جو کچھ ان کے پاس موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، جبکہ اس کتاب کے آنے سے، نازل ہونے سے پہلے یہ کافروں کے مقابلے میں اس کتاب کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے۔ فلما جاءہم، جب یہ کتاب، یہ قرآن ان کے پاس آ گیا، پہنچ گیا، ما عرفوا، جس کو وہ پہلے سے پہچانتے تھے، پہچان رکھا تھا انہوں نے، کفروا بہ، انکار کر دیا، اب ماننے سے انکار کر دیا۔ پہلے پہچان رکھا تھا، اب پہچاننے سے، سامنے آئے کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، ایسے انکار کرنے والے، ایسے منکر اور ایسے کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ایمان و عمل کی زندگی نصیب فرمائے۔